اب حج مکمل ہو گیا، اب کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ نے جن کو حج یا عمرہ نصیب کیا ہے اللہ انہیں بار بار نصیب کرے، اور جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی انہیں بھی بار بار نصیب کرے۔ مدینہ شریف شمال میں ہے مکہ المکرمہ سے، اور کعبۃ اللہ کا جو میزاب ہے، پرنالہ جسے کہتے ہیں، اس کا رخ ادھر ہے شہر محبوب کی طرف۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں ذرا غور سے دیکھو کعبہ کیا کہہ رہا ہے، بازو نکال کے بتا رہا ہے اگر قبولیت کی مہر لگانی ہے تو مدینے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ حاضری دینا قریب واجب ہے، علماء نے لکھا، اور حضور نے ارشاد فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج بیت اللہ کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت گواہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب یہ لوگ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو تیری چوکھٹ پہ آ جائیں۔ میرے شہر کا ایک شاعر ہے، اس نے اس کا ترجمہ کیا، وہ کہتا ہے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اگر اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ، اور پھر اللہ سے معافی مانگو، معافی ہو جائے گی نہیں، رسول تمہارے لیے اللہ سے استغفار طلب کریں، تو تم معافی مانگنے آئے تھے اللہ رحمت بھی عطا کر دے گا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم توبہ کے لیے آئے تھے اللہ رحمت بھی اپنے جناب سے دے گا کیونکہ محبوب کو جو ساتھ لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی ظاہری حیات میں بھی تھا، مسجد نبوی میں استوان ابی لبابہ اس میں گواہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو بندھوا دیا اور قسم کھائی جب تک حضور نہیں کھولیں گے میں اپنے آپ کو نہیں کھلواؤں گا، اور پھر جب آیت نازل ہوئی تو حضور کے غلاموں نے کہا بشارت ہو تیرے گناہ معاف کر دیے گئے، رسیاں کھولنے لگے، کہا پیچھے ہٹ جو حضور کھول لیں گے تو میں اپنے آپ کو کھلواؤں۔ اللہ زندگی میں بھی تھا، اور اس پر علماء کا جزم ہے کہ انتقال ظاہری کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ جا کے گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا امت کو اس کا حکم ہے، اور جاؤکا کے اندر یہ بات داخل ہے۔ ابن کثیر مکی نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے، الجامع لحکام القرآن کے اندر امام قرطبی نے بھی لکھا ہے، صاحب مدارک نے بھی لکھا ہے، اور بھی علماء نے کتاب الشامل کے اندر بھی بہت سارے درجنوں علماء نے بلکہ مفسرین کی ایک جماعت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت امام عطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضے کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں اللہ کا یہ فرمان پڑھ کے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو آپ کی چوکھٹ پہ آؤ، میں حاضر ہو گیا ہوں، اب میرے گناہوں کی بخشش چاہیے، اور اس نے 2 شعر پڑھے۔ امام عطبی کہتے ہیں کہ وہ فریاد کر کے چلا گیا، وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو مقدر جاگ اٹھا، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں بتا چکا ہوں، میرے سامعین اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات حضور فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، وہ ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ تیسری بات جس کے خواب میں حضور آئے حضور قصد اور مرضی سے آئے، اور چوتھی بات کہ خواب میں اگر کسی کو حضور نے کچھ عطا کیا تو وہ محض وہم اور گمان نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اگر بوسیری کو چادر ملی صبح اٹھے تو کندھوں پہ موجود تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، اور یہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک معتبر ہیں، فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور نے اپنے 2 بال عطا کیے، جب صبح اٹھے تو سرانے پہ موجود تھے، اور وہ ان کی زیارت لوگوں کو کروایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب اس صندوق کو ہم لے کے چلتے تھے جس میں وہ بال تھے تو بدلی سایہ کیا کرتی تھی۔ تو حضور نے خواب میں اگر کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا، جو فرمایا وہ حق فرمایا۔ اور در ثمین فی مبشرات النبی الامین کے نام سے مارکیٹ کے اندر کتاب دستیاب ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد سے منقول روایات نقل کی ہیں جو خواب میں انہوں نے حضور سے سنی تھی اور ان کو انہوں نے حدیث قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام عطبی کہتے ہیں کہ میں سو گیا مقدر جاگا، حضور کی زیارت ہوئی
اور حضور نے فرمایا قم یا عتبی والحق العرابی فبشرہ بالجنہ، آیا تبھی اٹھو اور جو دیہاتی یہاں ابھی آیا تو اس کو ڈھونڈو، جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور مدارک کے لفظ ہیں، مدارک کے لفظ کہ وہ شخص آیا اور آ کے بیٹھ ہی گیا، کہا جب تک بخشش نہیں ہوگی اٹھوں گا ہی نہیں، اور زاروں کے تار روئے جا رہا ہے۔ تو وہاں لفظ ہیں فنودی من القبر انہ قد غفر لک، تو گنبد خضرا سے آواز آئی جا تجھے معاف کر دیا گیا۔ اس کے لیے آواز آئی، جو جتنی تڑپ سے جتنی محبت سے آئے اس کو اتنا ہی صلہ دیا جاتا ہے۔ اور 555 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس کو تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں۔ کتاب المناسک میں لکھا گیا، زکریا سہارنپوری نے کتاب الحج میں لکھا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور حضور کی اولاد سے تھے، کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے۔ پھر حاضری کا موقع ملا، حضور کے روضے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، عرض کی حضور پہلے آپ کے بیٹے کی روح آیا کرتی تھی اور آپ کا روحانی جواب پہنچتا تھا، آج جسم آ گیا، اور آج میں نے جو ہے وہ جواب بھی اس انداز کا لینا ہے۔ 70,000 آدمی مسجد نبوی میں موجود تھے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا۔ پھر کیا ہوا کہ حضور کا بیٹا، حضور کا جگر پارا، حضور کی اولاد سے حضور کا لخت جگر جو ہے وہ وہاں حضور کے سامنے گزارش کی اور کھڑا رہا کہ حضور میں اب جواب اس طرح کا نہیں لینا۔ 70,000 آدمی نے دیکھا کہ گنبد خضرا سے حضور کا دست مبارک باہر آ گیا، اور حضرت امام رفاعی نے اس ہاتھ کو چوما، بوسے دیے، اور ان کی برکت سے جو مسجد نبوی میں اس وقت لوگ موجود تھے سب نے حضور کے مبارک ہاتھ کی زیارت کر لی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام مالک امام دار الہجرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے کی زیارت کر کے آئے، باقی 3 ائمہ کہتے ہیں وہ کہے میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ تو آؤ سرزمین مکہ حرم الہی کے انوار بھی لوٹیں، اور سرزمین مدینہ میں حضور کی رحمتوں کے سائے تلے بھی بیٹھیں۔ مکہ بھی برکت والا، مدینہ بھی برکت والا، مکے کی حاضری کے کیا کہنے اور مدینہ کی حاضری کے کیا کہنے، بات لمبی ہو جائے گی، بہت لمبی۔ جب میں سفر حجاز کے لیے حاضر ہوا تو واپس لوگ ملنے کے لیے آئے تھے، بڑا لوگوں کو شوق تھا کہ ان سے داستان سنیں۔ میں نے جگہ جگہ ان دنوں کے اندر تذکرے مدینہ شریف کے اور حرم الہی کے کیے، تو دوست آ بیٹھے، وقت تھوڑا تھا، میں نے کہا کہ یار مختصر کہانی نہ سنا دوں، ایک تو لمبی کہانی ہے جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے تو ختم نہیں ہو سکتی، ایک ایک لمحہ صدیوں پہ محیط ہوتا ہے، اور ایک کہانی 2 لفظوں میں سناؤں۔ انہوں نے کہا چلو وہ بھی سنا دو، تو میں نے کہا کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر بڑی مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے۔ تو یہ اس سفر کی داستان ہے، اس سفر کی کہانی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بار بار سفر حرمین نصیب